سورہ توبہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیفوں یعنی بڈھے لوگ یعنی اولڈ ایج کمزور ویک پر کوئی گناہ نہیں، جہاد میں نہیں آنے کا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں، یعنی ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ کچھ خرچہ کریں، بہت غریب ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہیں، یعنی سنسیئر ہو چکے ہیں، نیکوکاروں کا یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر الزام لانے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں پر تانا و الزام کی راہ ہے، ایسے لوگوں پر کوئی ٹانٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی ان کے اوپر الزام لگایا جا سکتا ہے، جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کر لیں، یعنی آپ ہم کو جہاد میں لے کے جاؤ بولنے کے لیے بھی ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی ٹانٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ آئے تھے کہ ہمارے کو بھی لے کے چلو، سوار کر لو اپنے سواریوں پہ۔ آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں رکھتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں، یعنی رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس بھی اتنے سواریاں نہیں ہیں کہ میں تم کو سوار کر سکوں، تو آپ کی اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کی غم میں اشکبار تھیں، یعنی وہ نہیں جا سکے جہاد میں بلکہ وہ رو رہے تھے کہ افسوس وہ اس قدر زیادہ راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں، افسوس ہے کہ ان کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الزام کی راہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے رسول سے رخصت طلب کرتے ہیں، چھٹی مانگتے ہیں جہاد سے، حالانکہ وہ پیسے والے ہیں، اور اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں ڈسیبلز کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دیا ہے، سو وہ جانتے ہی نہیں کہ حقیقی سود و زیاں کیا ہے، یعنی ایکچول بینیفٹ کیا ہے وہ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم سے عذر خواہی کریں گے، یعنی تم سے بولیں گے، ایکسکیوزز تلاش کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ جاؤ گے، جب مسلمان جائیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ ایکسکیوزز کریں گے لوگ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے گا بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے کہ تم کون ہے، تم لوگ کیوں بیٹھ گئے تھے، اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، پھر تم آخرت میں بھی ہر چھپی ہوئی اور دکھنے والی کو جاننے والے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تاکہ تم سے درگزر یعنی تم سے معافی مانگ لو، بس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو، ان کی طرف دیکھو ہی مت، بے شک وہ پلید ہے، گندے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے وہ جو کمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ان سے ایگری ہو جاؤ، سو اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیہاتی لوگ یعنی جو دیہات کے گاؤں گنڈی کے لوگ ہیں، دیہات کے دور ڈیزرٹس میں رہنے والے دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں،
جو دیہات سے آئے تھے وہ لوگ جو دوسرے تھے، وہ جو دیہاتی لوگ ہیں سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں، یعنی وہ اس قابل ہیں کہ یہ جو حدود ہے اللہ تعالیٰ جو لائنز فکس کر دیے اور اللہ تعالیٰ جو چیزیں بتا دیے اس کے احکام سے لوگ غافل رہنے کے لیے غافل رہیں، اس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ بہت خطرناک کافر ہے اور خطرناک منافق، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو انفارم نہیں کر رہا، انفارمیشن نہیں مل رہی ان کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانے کی گردشوں یعنی مصائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے، بلا و مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دیہات کے جو لوگ ہیں نا، یہ دیہاتی گنوار جو جاہل ہے، الیٹریٹس ہیں، میں سے وہ شخص بھی ہے، ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے، یعنی چیریٹی بولتا ہے جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، مگر اور تم سے زمانے کی گردش یعنی تمہارے کو مصیبتوں کے اوپر تمہارے اوپر مصیبت آنا بول کے وہ انتظار کرتا ہے، اور بلا گردش سب برے چیزیں تم پر آنا بول کے انتظار جو کرتا ہے، اصل میں تو وہ اسی پر ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر، اور یہ بادیہ نشینوں یہ ڈیزرٹ والوں میں ہی وہ شخص بھی ہے، یہ ڈیزرٹ والوں میں سے تھے وہ شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان میں سے ایک ایسا بھی شخص ہے یہ ڈیزرٹ والوں میں سے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور، اللہ کے پاس قربت اور اللہ کے رسول کی رحمت بری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے، سن لو بے شک وہ ان کے لیے باعث ہے، یعنی اللہ کی قربت ہے اور جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے اور ان کے مددگار جو مدینے میں رہ کے جو ہجرت کر کے آئے سو والوں کی مدد کرے ہیں، ان میں سے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت یعنی سپیریئر ہو جانے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان میں سے سپیریئر وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کو سنسیئرلی فالو کرے اور اس کو فالو کرے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے، ایکچوئل وکٹری تو یہی ہے۔